ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کی اس دینی محفل کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہمارے محترم دینی بھائی قربان صاحب کی شادی کے سلسلہ میں آج کی یہ دینی محفل انعقاد پذیر ہو رہی ہے. آج کے اس دور میں یہ بات تو بڑی عجیب اور انوکھی ہے کہ ہو شادی کا موقع اور بیان ہو اللہ کے قرآن کا اور آمنہ کے لال کے فرمان کا صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا دور تو وہ دور ہے کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت ایسا بھی میری امت پر آئے گا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن مجید رسم و رواج کے لیے رہ جائے گا. یہ دور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نام ہمارے مسلمانوں والے ہیں لیکن ہمارا قول اور فعل، کردار اور عمل مسلمانوں والا نہیں. قرآن کو ہم نے رسم و رواج کی کتاب سمجھ لیا اور شادی پر اللہ کریم کو ناراض کر کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو خوش کرنے والے انسان نے یہ نہیں سوچا خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. میں نے ملک کے اندر سفر کر کے، بیرون ملک سفر کر کے یہ دیکھا کہ جن شادیوں کو اللہ کی نافرمانی سے شروع کیا گیا
وہ شادیاں اللہ کریم نے کامیاب نہیں ہونے دی۔ تھانہ کچہری جھگڑے، دونوں خاندانوں کی لڑائیاں، طلاقوں تک نوبت پہنچ گئی۔ جب ہم نے ایک کام شروع ہی اللہ کی نافرمانی سے کیا تھا، اللہ اس میں برکت کیسے ڈالتا۔ میں دل کی گہرائیوں سے بھائی قربان ان کے عیسیٰ وقارب سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ابھی میں نے ان کے گھر میں بھی جا کر دعا کرائی ہے، اب بھی دعا کر رہا ہوں۔ اللہ کریم انہیں دنیاوی اخروی برکتوں سے مالا مال کرے اور دنیاوی اخروی پریشانیوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ مجھے میزبانوں نے حکم دیا ہے کہ آج کی گفتگو کرنی ہے والدہ کے متعلق، تو میں ان کے حکم کی تعمیل میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ والدہ کے عنوان پر وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ویسے میرے ذہن میں خاکہ یہ تھا کہ میں شادی کے مسائل بیان کرتا، لیکن چونکہ میزبان دوستوں کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کی محفل تھی، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا۔ حدیث پاک کے اندر اس کے الفاظ یہ ہیں، عرض کرنے لگا، حضرت من احق بحسن صحابتی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امک۔ آنے والے بندے نے سوال کیا، حضرت جتنے بھی میرے رشتہ دار ہیں، قوم قبیلے والے ہیں، تمام برادری کے بندوں میں سے مجھے کس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، اپنی والدہ کے ساتھ بھلائی کر۔ صحابی نے دوسری بار پوچھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد مجھے کس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے؟ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار فرمایا، امک، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کر۔ صحابی نے تیسرا سوال کیا، حضرت مجھے اس کے بعد کس کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا، امک، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کر۔ صحابی نے چوتھی بار پوچھا، حضرت عام نے 3 بار والدہ کا فرمایا ہے، اس کے بعد مجھے کس کے سامنے کی کرنی چاہیے؟ چوتھی بار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوک، اب اپنے والد کے سامنے کی اور بھلائی کر۔ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا نام لیا، چوتھی بار والد کا ذکر کیا۔ اولاد پر اماں کے حق 3 ہیں اور والد کا حق 1 ہے۔ یہی بات اللہ کریم کے قرآن سے بھی ثابت ہے۔ یہ میرے سامنے سورۃ حامیم الحقاف 26واں پارہ، یہ حوالہ میرے سامنے۔ فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 15 کھلی ہوئی ہے۔ میں اللہ کریم نے انسان کو تاکید کی، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اور خاص طور پر حملتہ والدہ
سے ہیں، کم و بیش 9 مہینے تک بڑی تکلیف کے ساتھ بیٹے کو ہم نے پیٹ میں اٹھاتی ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے پیٹ میں، اماں ویسے ویسے کمزور ہوتی جاتی ہے۔ کم و بیش 9 مہینے تک پیٹ میں تکلیف کے ساتھ اٹھانے والا حق ایک۔ نمبر 2 بڑی تکلیف کے ساتھ بیٹے کو جنم دیتی ہے، یہ بھی موت اور زندگی کی کشمکش ہوتی ہے۔ بار واقعات ہم نے سنے، بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، بڑی تکلیف کے ساتھ بیٹے کو جنم دینے والا حق 3۔ اور نمبر 3 یہ میرے سامنے سورۃ لقمان اور 21واں پارہ رب العالمین کا قرآن میں نے کھولا ہوا ہے، والدہ کا تیسرا حق فرمایا یہ قرآن پاک کا حوالہ میرے سامنے ہے۔ کم و بیش 2 سال تک بڑی تکلیف کے ساتھ اولاد کو دودھ پلاتی ہے، پیٹ میں اٹھانے والی تکلیف والا حق 1، تکلیف کے ساتھ میں اولاد کو جنم دینے والا حق 2، اور کم و بیش 2 سال تک بڑی تکلیف کے ساتھ دودھ پلانے والا حق 3۔ والد کا حق 1 ہے، اماں کے حق 3 ہے۔ جو بات آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہی اللہ کے قرآن میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، طواف کعبہ کے دوران ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ اب طواف کا ذکر چلا ہے تو قرآن پاک کا یہ حوالہ بھی دکھا دوں۔ 17واں پارہ سورت کا نام سورت الحج، فرمایا آیت نمبر 29 سورت الحج 7واں پارہ۔ لوگوں کو چاہیے طواف کرنا ہو صرف بیت اللہ شریف کا طواف کیا کرے۔ جو ساتھی اونچی آواز سے مجھے بیت اللہ سنائے گا نا، میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اسے زندگی میں بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بیت اللہ اونچی آواز سے سننا چاہتا ہوں دوستوں کی زبان سے۔ طواف صرف کس گھر کا نہیں، مسجد گونج جائے محبت کے ساتھ، کیونکہ فرشتے دل کا حال نہیں جانتے۔ ہم زبان سے کہیں گے تو فرشتے نوٹ کریں گے، اللہ توفیق عطا کرے گا۔ طواف کس گھر کا؟ یہ مسئلہ میرا نہیں، یہ اللہ کریم کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر کوئی حاجی صاحب حج کرنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد واپس آئے، آپ ملاقات کے لیے جائیں، حاجی صاحب سے سوال کرنا ہے جب آپ حج و عمرہ کرنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے تھے، آپ نے مسجد نبوی شریف کے اندر 5 جماعت نمازیں بھی ادا کی، مسجد نبوی شریف کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، ریاض الجنہ کے اندر نوافل بھی پڑھتے رہے، درود ابراہیمی بھی بہت زیادہ پڑھا تھا۔ حاجی صاحب یہ بتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے آپ نے کتنے طواف کیے تھے؟ حاجی صاحب جواب دے گا نہیں بھائی جی، طواف تو میں مکہ مکرمہ میں صرف بیت اللہ شریف کے کرتا رہا ہوں۔ دوستوں جھگڑے کی بات ہی نہیں، دین تو پیار اور محبت کا نام ہے۔ اگر بیت اللہ شریف کے علاوہ کسی جگہ کے طواف کی گنجائش ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کا نہیں تو پاکستان کی قبروں کا طواف کیسے جائز ہو گیا؟ پھر بیت اللہ اونچا سنا دیجئے سارے بھائی، طواف صرف کس گھر کا؟ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، ایک نوجوان سامنے آیا، اس نے اپنے کندھوں پر بوڑھی اماں کو اٹھایا ہوا تھا، بہتی
صحیح شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے مسئلہ بتائیے کہ میرے کندھوں کی طرف دیکھیے، میں نے بوڑھی والدہ کو اٹھایا ہوا ہے، اپنے قدموں کے ساتھ چل کر بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتی، کندھوں میں اٹھا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرا رہا ہوں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا یہ ہے کہ میں نے اپنی بوڑھی والدہ کو کندھوں میں اٹھا کر بیت اللہ شریف کے ساتھ چکر لگوا دیے، بوڑھی اماں کا حق ادا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ دور یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، دل کی تختیوں پہ نوٹ کیجئے۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوان جب تو کسی کام کے لیے گھر سے باہر جاتا تھا، جتنے تک واپس نہیں آتا تھا، یہ بوڑھی اماں تیری جدائی میں ٹھنڈے سانس لیا کرتی تھی۔ ہاں پتر نو دیر ہو گئی ہے، ہائے میرا پتر نہ آیا، ہائے بیٹے کو کیوں دیر ہو گئی ہے، سارے گھر والے سو گئے، بوڑھی اماں جاگ رہی ہے، دروازے کی طرف نظر لگائی ہوئی ہے۔ جب بیٹا گھر کے اندر پہنچا تب والدہ کے دل کو قرار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوان جب تو کسی کام کے لیے گھر سے باہر جاتا تھا، جتنے تک واپس نہیں آتا تھا، تیری بوڑھی والدہ تیری جدائی میں ٹھنڈے سانس لیا کرتی تھی۔ نوجوان ساری زندگی کندھوں پر اٹھا کر اپنی بوڑھی اماں کو بیت اللہ شریف کا طواف کرا، تیری جدائی میں نکلنے والے ایک ٹھنڈے سانس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ معاف کیجیے گا، اماں گل کرنے لگتی ہے، اصل لوگ ہے کتی بھوک نہیں۔ چند دن پہلے ایک نالائق نے ہمارے ضلع میں والدہ کو فیر مار کر قتل کر دیا، چند دنوں کی بات ہے، پچھلے ہفتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی اور خادم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار وفادار جان نثار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے تھے۔ طواف کے دوران کعبہ شریف کے سامنے ایک نوجوان آ گیا، حبشے کا رہنے والا، اس نے بھی بوڑھی اماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، حضرت ایک منٹ کے لیے رک جائیے، ایک مسئلہ میں نے پوچھنا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ رک گئے، بیٹا کیا پوچھنا ہے؟ حبشی نوجوان نے کہا، میری بوڑھی والدہ نے قدم اٹھا کر خانہ کعبہ کے سامنے لے آیا ہوں، کندھوں پر اٹھا کر والدہ کو بیت اللہ شریف کا طواف کرا رہا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بتائیے، جب میں نے بوڑھی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کر 7 چکر خانہ کعبہ شریف کے لگوا دیے، بوڑھی والدہ کا حق ادا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی آپ کو سنایا، اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جواب بھی سنیے۔ حضرت ابن عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نوجوان جب اللہ نے والدہ کے رحم میں تیرا جسم بنایا، میں نے سبق روک دیا، اب کیسے اللہ کریم نے جسم بنایا؟ یہ میرے سامنے 18واں پارہ سورت کا نام المومنون، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔
آیت نمبر 12 سے میں نے تلاوت کی ہے. فرمایا مجھے اللہ ہونے کی قسم پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو میں اللہ نے مٹی کے خلاصے سے بنایا. حضرت انسان کا کیسا تکبر تیز ہے, حضرت انسان کا کیسا تکبر تیز ہے. خاک سے پیدا ہوا پھر خاک سے پرہیز ہے. دو چار جیب پیسے زیادہ آئیں گے نا بندے نو بندے ہی نہیں سمجھے دے. پیداوار دیکھی ہماری کس چیز کے بنے ہوئے. پھر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ ناپاک پانی کے قطرے سے چلایا. نام لیتے بھی بندے کو شرم آتی ہے. فرمایا سنو اللہ نے پانی کے قطرے کو خون بنا دیا. 40 دن کے بعد خون کے قطرے کو اللہ نے گوشت کا ٹکڑا بنا دیا. 40 دن کے بعد گوشت کے ٹکڑے میں سے ہڈیاں بنانا شروع کر دی ہیں. بچے کی ہڈیاں تیار ہو گئی اور 40 دن گزرے. اللہ نے ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا. جسم سارا بچے کا تیار ہو گیا. لیکن والدہ کے پیٹ میں بچہ حرکت نہیں کر سکتا. اللہ کا قرآن یہ بچہ والدہ کے پیٹ میں کب حرکت کرے گا؟ فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر. جتنے تک میں اللہ بچے کے جسم میں روح نہ ڈالوں اس وقت تک بچہ حرکت نہیں کر سکتا. جب 40 دن کے بعد اللہ نے روح ڈالی, اب بچے نے پہلو تبدیل کرنے شروع کر دیے. والدہ کے پیٹ میں حرکت کرنا شروع کر دی. بچے نے ہلنا جلنا شروع کر دیا. اللہ کے قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا. اس جسم میں روح نہ ہو جسم حرکت نہیں کر سکتا. والدہ کے پیٹ کا تو پتہ نہیں, لیکن دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے روح جسم سے نکلی. اب کپڑے اتارنے کے لیے مردہ حرکت نہیں کر سکتا. کینچی کے ساتھ میت کے کپڑے کاٹے جا رہے ہیں. غسل دینے کے لیے حرکت نہیں کر سکتا. ہم نے اٹھایا غسل کے لیے میت کو لے گئے. کفن پہننے کے لیے حرکت نہیں کر سکتا. ہم کفن پہنا رہے ہیں. چارپائی پر حرکت کر کے لیٹ نہیں سکتا. ہم جنازے کی چارپائی پہ میت کو لٹا رہے ہیں. اب جنازہ جانے کے لیے حرکت نہیں کر سکتا. ہم جنازہ گاہ میں اٹھا کے لے جا رہے ہیں. صفیں باندھ لی, جنازہ پڑھنے لگے ہیں. زبان کو ہلا کر مردہ اپنے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں مانگ سکتا. ہماری دعا کا محتاج ہے. حرکت تو تب یہ جسم کرتا اندر روح ہوتی. اللہم اغفر لحینا و میتنا. اللہ ہمارے زندہ مسلمانوں کو بھی بخش دے. یہ جو میت سامنے پڑے اس کو بھی بخش دے. سامنے موجود ہے, اپنی زبان کو حرکت دے کر اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا. ہماری دعا کا محتاج ہے. اور جب کئی فٹ زمین کے نیچے دفن ہو گیا, اب ہم زندوں کے لیے دعائیں کیسے مانگ سکتا ہے؟ میں دربار پر کھڑے ہو کر کہوں بابا جی آپ میرے لیے دعا کریں, مجھے سوچنا چاہیے تھا. یہی بابا جی سامنے موجود تھا, ہم نے بخشش کی دعائیں مانگی تھی. آپ اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا تھا. کئی من مٹی کے نیچے دفن ہونے کے بعد اب ہمارے لیے دعائیں کیسے مانگ سکے گا؟ اب یہ سبب پر
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حبشی نوجوان مجھ سے پوچھتے ہو جب میں نے والدہ کو کندھے پر بٹھا کر بیت اللہ کے ساتھ چکر لگا دیے بوڑھی اماں کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے جب اللہ نے تیرا جسم والدہ کے پیٹ میں تیار کر دیا تھا روح نہیں آئی تھی۔ دیکھیں میری طرف، پھر میں جملہ دہراتا ہوں، جب اللہ نے تیرا جسم بنایا تھا والدہ کے پیٹ میں ابھی روح نہیں آئی تھی، حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ جسم تیار کرنے کے بعد اللہ نے جب اس میں روح ڈال دی تھی تو نے ہلنا جلنا شروع کر دیا تھا، ماں کے پیٹ میں پہلو تبدیل کرنے شروع کر دیے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ایک دفعہ پہلو تبدیل کرنے سے، ایک دفعہ ہلنے جلنے سے، ایک دفعہ حرکت کرنے سے تیری اماں کو جتنی تکلیف ہوئی تھی ساری زندگی کندھوں پہ اٹھا کر پوری اماں کو بیت اللہ شریف کا طواف کرا۔ ایک حرکت کی وجہ سے پہنچنے والی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حالات کیا ہے؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی اور حدیث پاک ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرار ہونے لگے، صحابہ کرام حیران، حضور کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ ایک بوڑھی عورت چلی آ رہی تھی، جیسے جیسے قریب آتی گئی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھتی گئی۔ بوڑھی عورت قریب آئی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنی شان والی چادر بوڑھی عورت کے آگے بچھا دی۔ یہ کوئی معمولی چادر ہے؟ یہ وہی چادر ہے نا اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ میرے سامنے 29واں پارہ اور سورت کا نام سورت المزمل، فرمایا یا ایھا المزمل، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لپیٹی۔ اللہ کو انداز اتنا پسند آیا، احکم الحاکمین نے آپ کی چادر کے ذکر کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ نسبت کوئی معمولی تو نہیں ہے۔ میں پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں، تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے لگا ہوں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے مسجد ہماری گونج جانی چاہیے۔ فرشتے نوٹ کریں، اللہ بخشش کا ذریعہ بنائے، خوب نام محمد، اور جذبے کے ساتھ احباب خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کے کہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے میں اور آپ نہیں، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔
میٹھا اور ٹھنڈا پانی لے آؤ. صحابہ کرام بھاگے، آلہ سے آلہ کھجوریں لے آئے، میٹھا کنویں کا ٹھنڈا پانی لے آئے. آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے کھجوریں پیش کی، ٹھنڈا پانی پلایا، خیریت پوچھی، ہاتھ حوال ہوتا رہا. کافی دیر بعد واپس جانے لگی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کرنے کے لیے دور تک تشریف لے گئے. واپس آئے، صحابہ کرام کہنے لگے حضرت ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ نے اس بوڑھی عورت کا ادب کیا. یہ فرمائیے یہ خوش نصیب بوڑھی عورت کون تھی؟ سامنے بیٹھی رہی، دین صدق کا نام نہیں، سامنے بیٹھی رہی. صحابہ کرام بوڑھی عورت کو دیکھتی بھی رہے، لیکن صحابہ کرام کو پتہ نہیں یہ بوڑھی اماں کون ہے. زندہ صحابہ کو پتہ نہیں، مردوں کو سب کچھ پتہ ہے. عجیب بات. حضرت یہ کون تھی؟ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جان نثارو، یہ وہ اماں حضرت حلیمہ تھی بچپن میں آمنہ کا لال جس کا دودھ پیتا رہا. یہ تو دودھ پلانے والی اماں کا مقام ہے، حقیقی والدہ کا مقام کیا ہوگا؟ اور حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ تجھے کون جانتا تھا؟ اگر آمنہ کے لال کو دودھ نہ پلاتی، حضور سے تیرا تعلق نہ ہوتا، تجھ سے کون واقف ہوتا؟ آج بھی جنت البقیع میں حضرت حلیمہ کی قبر ہے. 200 دائیاں جو آئی تھیں کسی کا نام معلوم نہیں. بنو سعد کے علاقے سے تقریباً 250-300 کلومیٹر دور ہے بنو سعد کا علاقہ جہاں سے یہ دائیاں آئیں. 200 دائیاں آئیں، کسی کے نام کا پتہ نہیں، قبیلے کا پتہ نہیں، خاندان کا پتہ نہیں. حضرت حلیمہ سواری کمزور تھی، پیچھے رہ گئی. باقی دائیاں مکہ مکرمہ میں پہنچ گئی، امیروں کے بچے لے لیے. حضرت حلیمہ دیر سے پہنچی، امیروں کے بچے لے کر دائیاں واپس جا رہی تھی. حلیمہ ہم تو واپس جا رہی ہے، کسی امیر بندے کا بچہ ہی باقی نہیں رہا تو کیا لے کے آئے گی؟ حضرت حلیمہ پہنچی، کسی امیر بندے کا بچہ نہیں ملا، میں معاوضے پر اس کو دودھ پلاؤں گی. مکہ مکرمہ آ کر معلوم ہوا ایک یتیم بچہ باقی ہے. دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئی. اب میرے دل کی حقیقت سنیے، حضرت حلیمہ خود نہیں آئی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حلیمہ کو اللہ لے کے آیا. میں نے بچہ دیکھنا ہے، بچہ دکھایا گیا. اللہ عاشق ہو گئی، اسی بچے کو لے کر جاؤں گی. معاملات طے ہو گئے، بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ کے ساتھ گود میں سواری پر سوار ہوئے، حضرت حلیمہ کی سواری تمام سواریوں سے آگے نکلنے لگ گئی. حلیمہ صبر صبر خیر. کیوں دائیوں نے کہا مکہ مکرمہ جا کر تو نے سواری تو تبدیل نہیں کر لی، آتے ہوئے تو سب سے پیچھے رہ گئی تھی، اب تیری سواری ساری سواریوں کو کیسے کراس کر رہی ہے؟ اب سبحان اللہ کہنے کا وقت ہے، بخل نہ کیجیے گا. حلیمہ نے تڑپ کر جواب دیا، غور سے دیکھو دائیوں، کوئی سواری ہے جس پر میں سوار ہو کے آئی تھی پیچھے رہ گئی تھی، اب میری سواری سب کو کراس کر رہی ہے، سواری تبدیل نہیں ہوئی، سوار تبدیل ہو گیا. حلیمہ تجھے کون
جانتا تھا، پھر آپ کا نام مبارک میرے ذہن میں آیا، زبان سے ادا کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہیے گا محمد، جائے محمد، ایک دفعہ اور محبت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، بڑی مایوسی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کے جبھی تو مہک اٹھی ہے فضا عالم کی یہ ساری، کہ کیسو چوم کر ان کے نسیم خوشگوار آئی، وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ یہ جملہ بھی مجھے کہنے دیجئے، جس حضرت حلیمہ کی سواری پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، وہ ساری سواریوں سے آگے نکل گئی، اور جس صدیق اکبر کے کندھوں پہ خاتم الانبیاء سوار ہوئے، وہ صدیق اکبر سارے صحابہ سے آگے نکل گیا۔ یہ بوڑھی اماں کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت حلیمہ تھی، بچپن میں آمنہ کا لال جس کا دودھ پیتا رہا۔ دودھ پلانے والی اماں کا اتنا ادب اور احترام، حقیقی والدہ کا ادب و احترام کیا ہوگا؟ عرض کرنا چاہتا تھا، انسان جتنی بھی خدمت کرے والدہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اماں کے حق 3 ہے، ابے کا حق 1 ہے۔ اور جملہ بھی دھیان سے سنیے گا، خدمت کرنے میں اماں کا حق زیادہ ہے، اور حکم ماننے میں والد کا حق زیادہ ہے۔ اطاعت میں اماں مقدم ہے، خدمت میں اماں مقدم ہے، اطاعت میں ابا مقدم ہے۔ یہ 3 میں نے آپ دوستوں کو باتیں سنائی، قرآن پاک کے چند حوالہ جات سنائے۔ والدہ کے متعلق چونکہ حکم تھا گفتگو کرنی ہے، بات تو بڑی لمبی ہے، وقت میرا پورا ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں جن جن کے والدین زندہ ہیں اللہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جو دنیا سے چل بسے اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔